السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی اسلامی بہنوں کو وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ وطر کی نماز کس طرح پڑھیں گے۔ اگر کسی اسلامی بہن کو وطر کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ وطر کی نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے۔ تو دیکھیں، وطر کی نماز پڑھنا ذمے میں واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی عشاء کی فرض نماز قضا ہو جائے تو جب وہ عشاء کی فرض نماز قضا کرے گا تو فرض کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وطر کی بھی قضا کرے گا، کیونکہ وطر کی نماز واجب ہوتی ہے اور واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب آپ وطر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے نیت کریں۔ دیکھیں، نیت نام ہے دل میں ارادہ کر لینے کا۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں وطر کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی زبان سے کہنا چاہتی ہیں تو اس طرح کہہ لیں کہ نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھیں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب بہت سی ہماری مائیں بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہم ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد ثنا ہی پڑھی جائے گی۔ ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین قرأت شروع کریں گی اور ولضالین تک مکمل پڑھنے کے بعد آمین آہستہ سے کہہ لیں۔ آمین کہنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت ملا لیں، کوئی جو سی بھی آپ کو آسان لگے وہ سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کی 3 تسبیح کہہ لیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھی کھڑی ہو جائیں اور ربنا لک الحمد بھی کہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی سیدھے سجدے میں چلی جائیں، سجدے میں جا کر 3 تسبیح سجدے کی کہہ لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، تو پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کر لیں۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائیں قیام میں۔ قیام میں کھڑی ہونے کے بعد اب آپ نہ تو ثنا پڑھیں گی اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھیں گی، بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ الحمد شریف شروع کر دیں گی۔ الحمد شریف مکمل ولضالین تک پڑھنے کے بعد آپ کوئی سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی، پھر کوئی سورت ملائیں گی۔ سورت ملا لینے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی 3 تسبیح کہنے کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھی کھڑی ہو جائیں، ربنا لک الحمد آہستہ سے کہہ لیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی سیدھے سجدے کے اندر چلی جائیں، سجدے میں جا کر کے 3 تسبیح سجدے کی کہہ لیں، 3 تسبیح کہنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں، اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، اطمینان سے بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اطمینان سے اگر نماز ادا نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان شرط ہے کہ ہر ایک رکن اطمینان کے ساتھ آپ ادا کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا جنہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں جلد بازی کی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اطمینان سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں التحیات کے لیے، اس میں التحیات مکمل پڑھ لیں۔ التحیات میں جب اشہد ان لا الہ پہ پہنچیں گے تو لا الہ پہ انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرائیں گے۔ یہ التحیات مکمل پڑھنے کے بعد پھر سیدھی کھڑی ہو جائیں اللہ اکبر کہتی ہوئی۔ جب کھڑی ہو جائیں تو یہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آپ قرأت شروع کر دیں۔ قرأت الحمدللہ رب العالمین ولضالین تک مکمل کرنے کے بعد آمین آہستہ سے کہہ لیں، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت ملا لیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اپنے، کیونکہ خواتین کے لیے یہیں تک ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنی نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد اب جو ہے دعائے قنوت پڑھا جائے گا۔ دعائے قنوت کیا ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی نحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ مکمل پڑھ لیں۔ اگر کسی کو وطر کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے؟ دیکھیں، اگر کسی کو وطر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے، جب تک یاد نہ ہو جائے تب تک یہ الفاظ وہ کہہ سکتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ مکمل پڑھ لے۔
یا پھر وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی وتر کی نماز ہو جائے گی۔ دعا قنوت پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلی جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 تسبیح رکوع کی مکمل پڑھ لیں۔ رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سیدھی کھڑی ہونے کے بعد کہہ لیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر چلی جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد ایک سجدے کی 3 تسبیح کہہ لیں، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد صحیح طریقے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھیں۔ پھر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ اطمینان سے آپ یہی تسبیح کہہ لیں۔ یہ تسبیح کہنے کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کا قعد اخیرہ ہوگا۔ اس میں آپ سب سے پہلے التحیات پڑھیں، مکمل پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ہم سب کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم انی پڑھیں گے، جس کو دعائے معثورہ کہتے ہیں۔ یہ دعا مکمل پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں۔ سلام کس طرح پھیریں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ کے دائیں کندھے پر آپ کی نظر رہے۔ پھر دوسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں کاندھے پر آپ کی نظر رہے۔ دیکھیں اگر کوئی اسلامی بہن تہجد گزار ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ عشاء کے فوراً بعد جو ہے 2 رکعت سنت پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ نفل پڑھنے کے بعد وطر کی نیت نہ باندھیں، وطر کو وہ تہجد کے اوقات میں ادا کریں تاکہ اور بھی زیادہ ان کو اجر اور ثواب ملے۔ اور اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ ان کی آنکھ تہجد کی نماز کے لیے نہیں کھل سکے گی، تو ان کو چاہیے کہ وطر سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔